دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ لنڈن سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ. یہ آج کل کنگز کالج لنڈن میں ریسرچ کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہی ہیں, اور ان کا تعلق بہاولپور سے ہے. انہوں نے تعلیم لاہور میں حاصل کی, وہیں یہ پیدا بھی ہوئیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میری ملاقات نتھیا گلی میں ہوئی تھی 1994 میں, جہاں پہ ایک ینگ اوپینین لیڈرز کی ایک کانفرنس تھی جس میں کچھ لوگ انڈیا سے بھی آئے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ ساگاریکا گوس تھیں اس میں. شی از اے ویل نون جرنلسٹ ان انڈیا. ان کے ہسبینڈ بھی ایک ویل نون جرنلسٹ ہیں. یا یوگیندر یادو, ہی از این انٹلیکچوئل اینڈ پولیٹیکل سیلیبریٹی ان انڈیا, وہ بھی وہاں پہ تھے. تو اس وقت کے آپ کے جو خیالات تھے اس سے اب تک کے میں کوئی ایوولوشن ہوا, کوئی چینج ہوئی؟ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ جو تھیں یو آر اے اسٹانچ پاکستانی پیٹریٹ. Have your ideas undergone any change? دیکھیں جی, میں تو اب بھی I'm a staunch پاکستانی پیٹریٹ. 1994 میں وہ تھی جی سیکیورٹی ٹیکنالوجی آرمز کنٹرول کی ورکشاپ. I think the idea was to get ساؤتھ ایشیا سے جو نئے ایکیڈیمکس ہیں, ینگ ایکیڈیمکس, ان کو اکٹھا کر کے ٹو ٹاک اباؤٹ. اٹ واز اے کائنڈ آف اے ٹریک 3 ہو رہا تھا. اس میں اسٹیفن کوہن تھے اور کرس اسمتھ تھے کنگز کالج سے. تب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی. تب بھی جو ملک کے بارے میں جو جذبہ ہے جیسے تب تھا اب بھی ویسا ہے. اور اس کے بعد میں جو کام کیا وہ بھی اسی اس جذبے سے کہ ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے, جو سوال جن کے جواب چاہیے, اس کی تلاش اسی جذبے سے ہوئی نا جی. تو یہ جو پیٹریٹزم کا لفظ ہے, ڈونٹ یو تھنک اٹ از این اوور ریٹڈ ورچو؟ اور یہ ہمیشہ ہم ایڈمائر کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے شہریوں میں. اپنے ملکوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بلائنڈ پیٹریٹس ہوں, لائل پیٹریٹس ہوں, کریٹیکل پیٹریٹس نہ ہوں. مطلب کتنے پاکستانی ہیں وہ ایڈمائر کریں گے نوم چومسکی کو, اروندھتی رائے کو, لیکن اسی طرح کی بات اگر کوئی پاکستانی کرے گا تو وہ غدار ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال میں جی آپ نے جو سوال جو ہے وہ آپ نے جواب خود ہی دے دیا کہ ہم ظاہر ہے یوں ہی کرتے ہیں کہ جو لوگ جو ہمارے لوگ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو اسٹیٹ ہے, جو اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں اور لوگ جو ہیں اگر اس طرح اس رستے پہ نہیں چلتے تو وہ ضرور ہے غدار ہیں, وہ باہر سے لے کے آئے ہیں. اور میں نے تو دیکھا ہے جی کہ بڑی دلچسپ ایک ٹریجیکٹری دیکھی ہے. کیونکہ 1993 میں I started doing my PhD. تب میں سول سروس سے چھٹی لے کے گئی تھی. تو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, اور میں نے دیکھا میں کہ وہ ایک ایوولوشن تھی. میں کہ میں آرمز پروکیورمنٹ اینڈ آرمز پروڈکشن پہ کام کر رہی تھی. میرا پہلا جو کام تھا وہ تھا. جو میری پہلی کتاب چھپی تھی 2001 میں, اس میں وہ تھا آیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب ظاہر ہے انٹرویوز کرنے تھے, میرے کو 250 انٹرویوز کیے تھے. پوری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ آرمز پروکیورمنٹ کے جو ہتھیار خریدنے کے اور ہتھیار بنانے کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں انوالو ہوتی ہے, تو ان سے سوال جواب ظاہر کرنے تھے, پوچھنا تھا. ڈیٹا تو آپ کو مل جاتا ہے لیکن ان ڈیسیجنز کے پیچھے کیا تھا وہ معلوم کرنا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ سوال آتے تھے کہ اچھا جی آپ کو کس نے کہا یہ کرنے کو. میں کہ ایک شک سے شروع ہوتی تھی بات. پھر یہ ہے کہ جب دوسری کتاب لکھی ملٹری انک, تو زیادہ الزام لگے کہ جناب شاید کسی کے کہنے پہ لکھا ہے. اور تب پرویز مشرف جو تھے الزام لگانے میں آگے تھے, جس کی وجہ سے ان کی مہربانی کہ اتنا انہوں نے شور مچایا کہ کتاب جتنی شاید نہ بکتی جو بکی اس کے بعد. اور اس کے بعد یہ الزام جو ہے وہ لگتے گئے, یہاں تک کہ
خطرے کی گھنٹی بجی کہ بھئی جان کو خطرہ ہے. سو مسئلہ یہ ہے جی کہ بات آپ کی صحیح ہے. مطلب یہ کہ اگر شاید میں یہ ہندوستان میں ہوتی تو میرا نام بھی شاید لیا جاتا ارندھتی رائے کے ساتھ. اپنے گھر میں ہے تو کوئی نام نہیں لیتا. جی ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یاد ہے آپ کی کتاب کی لانچ جو تھی ملٹری انکارپوریٹڈ کی، اسلام آباد کلب میں تھی. میں وہاں گیا، پتہ چلا جی کینسل ہو گئی. پھر پتہ چلا جی کسی ہوٹل میں ہو رہی ہے. ہوٹل گئے تو انہوں نے کہا نہیں جی یہاں سے بھی کینسل ہو گئی ہے. تو پھر ایک وہ علی توقیر شیخ کا ایک تھنک ٹینک تھا، ریسرچ آرگنائزیشن تھی، وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس اوور کراؤڈڈ تھا اس وقت جہاں پہ لانچ ہوئی آپ کی. تو یہ کیا تھا؟ کسی نے آپ سے رابطہ کیا تھا؟ کیا ہوا کیا تھا؟ نہیں جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا. صبح 11 بجے میں نے جو ہے نا فون کیا تھا کراچی، کیونکہ امینہ سید نے آنا تھا اس دن، شام کو شامل ہوتی اسلام آباد کلب میں. انہوں نے بک کرایا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے، کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کتاب کا اوریجنل پبلشر ہے جی پلوٹو پریس یو کے، اور انہوں نے اس کی چھاپی تھی کتاب، اس کا پاکستان کا ورژن جو تھا. جی تو یہ ہوا کہ 11 بجے فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں. تو پھر جب میں نے پوچھا کہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں دیکھوں گی، کتاب چھاپ دوں گی، اور یہ کہ وہ کینسل ہو گیا ہے. تو ہمیں اسلام آباد کلب کو حکم ملا تھا کہ جی وہ کینسل کر دیں، اور اس کے بعد تمام ہوٹلز کو یہ کہا گیا تھا کہ جی ان کو کوئی ہال کمرہ وغیرہ نہ دیں. سو ہوٹل میں ہونے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس زمانے میں آپ کو یاد ہو کہ یہ ہو رہی تھی لائرز موومنٹ چل رہی تھی. تو اور میرے جو دو سپیکرز تھے، ایک احسن اقبال صاحب تھے اور دوسرے اعتزاز احسن تھے. جی جی اور ان کو بلانے کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں ہمیشہ فوج کے تابع ہو جاتی ہیں جب ان کو یہ جو ملٹری بزنس جب ہوتا ہے اس میں مدد کیوں کرتی ہیں. لیکن اس دن تو سین ہی سما ہی بدل گیا کہ بجائے یہ کہ ان سے اب سوال کرتے، وہ آپ کے ظاہر ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو خیر ان میں سے احسن اقبال صاحب نے بڑی مہربانی، ان نے آفر کی کہ جی مسلم لیگ ہاؤس میں کر دو. اعتزاز احسن نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پہ کر دو. بٹ آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ میری مجھے کوئی پولیٹیکل کیریئر اس سے تو بنانا نہیں ہے. مجھے کتاب میں نے لکھی ہے، تو میری خواہش ہے کہ لوگ پڑھیں. تو یہی ہوا کہ اچھا پھر یہ تھا کہ انہوں نے اس صبح میں وہ جو ایک وہ لگا دیا تھا، ایک دفعہ ہوتی ہے جی جس میں 4 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کانگریگیٹ نہیں کر سکتے، تو گھر پہ کرنے کا بھی نہیں تھا. سو اس لیے پھر علی توقیر شیخ جو ہے ان کی مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ جی آؤ لیڈز میں کر لو، اور جی وہیں پہ سیکشن 144 کہتے ہیں نا اس کو. جی سیکشن 144. جی جی اچھا یہ قصہ ہوا. تو اتنا why were they so scared of this book؟ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے killing by neglect. یہ بھی تو کیا جا سکتا تھا نا کہ آپ اہمیت ہی نہ دیں کسی چیز کو جس کو آپ کل کرنا چاہ رہے ہیں، نیگلیکٹ کر دیں اس کو. why couldn't they do it؟ اس میں جی 2-3 میری اپنی اوپینین ہے، 2-3 چیزیں پاسبلی ہو سکتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ محمود محمد علی دورانی جو کہ اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے، تو ایگزیکٹلی 3 دن پہلے فون آیا کہ جی انفارمیشن منسٹر آنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی، ویری ایکسائٹنگ، انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ تشریف لانا چاہ رہے ہیں، آ جائیں جی. تو ہوا یہ کہ وہ تشریف لائے، گپے ماری، انہوں نے ادھر ادھر کی بات کر کے چلے گئے. نہ انہوں نے کتاب کی بات کی، نہ انہوں نے کوئی روکنے کی بات کی. مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ آئے کیوں تھے. آپ کے گھر آئے وہ؟ جی اچھا ویسے وہ آپ کے علاقے کے ہی ہیں نا، بہاولپور کے ہیں نا وہ بھی؟ جی لیکن اس سے پہلے ہم کبھی ملے نہیں تھے. دیکھیں بٹ انفارمیشن منسٹر نے کال کیا تھا، انہوں نے کسی میرے رشتہ داروں کے بھی وہ آگے رشتہ دار ہیں،
لیکن انہوں نے کسی میرے رشتے بھی داری جاننے کے والے ہیں وہ، اور ہی از اے ویری پلیزنٹ پرسن ٹو میٹ ود. جی جی، بٹ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ٹاؤٹ رہتے ہیں. تو اسی صورت میں وہ انفارمیشن منسٹر کے طور پہ آئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. خیر چلے گئے، ٹھیک ہے جی، پلیزنٹ میٹنگ. اس کے بعد میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ اس میں دو جب پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے صدر مشرف جو تھے، پریزیڈنٹ جنرل مشرف جو تھے، وہ بہت ہی اپنی پاور میں کے ہائٹ پہ تھے. اور ظاہر ہے اس میں ایک، جب آپ اتنے طاقت میں ہوتے ہیں تو ایک ناسٹینس تو آ ہی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ان کے ارد گرد جو ہے، جو لوگ تھے ان کی فوج میں، وہ ان کے لیے بساط بچھا رہے تھے جس سے وہ پھسلیں. اور وہ سارے میں جو خود لائرز موومنٹ تھی، جس طرح اس کو ڈیل کیا گیا، میری کتاب کا جو ایشو آیا، اس میں جو اوور ری ایکشن تھا. تو آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نگلیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، مطلب کہ دیکھیں اگر اسلام آباد کلب میں ہو جاتا تو کتنے 200-250 کتابیں بک جاتی، کوئی ایک عدد اخبار میں، 1-2 اخباروں میں کالم لکھے جاتے. لیکن میں اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ بڑی مہربانی ہے جنرل مشرف کی کہ انہوں نے شور مچایا تو اتنی مارکیٹنگ ہو گئی کتاب کی. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری جی فار انٹرپشن. اسی طرح منظور پشتین کو ایک سینئر جرنلسٹوں کا فورم ہے، ضیاء الدین صاحب جس کے فاؤنڈر تھے، جی جی انہوں نے ایک دفعہ منظور پشتین کو بلایا اسلام آباد پریس کلب، نیشنل پریس کلب جس کو کہتے ہیں. جی ان جی کو کہا گیا کہ آپ ان کو نہیں بلا سکتے. وہ پھر ساتھ اس کے ایک پارک ہے، وہ پارک میں فنکشن ہوا اور وہ انٹرنیشنل نیوز بن گئی وہ، کہ منظور پشتین کو وہاں فنکشن نہیں کرنے دیا گیا. ورنہ وہی بات ہے، ایک آف دا ریکارڈ سیشن تھا، اس میں 15-20-25 لوگ ہوں گے، 50 لوگ آ جاتے تو وہ ایک انٹرنیشنل خبر بن گئی. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جی، اپنے طاقت کا جو زوم ہوتا ہے نا، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتہ ہے نا کہ اسما جہانگیر صاحبہ نے ویسے ہی کہا تھا ڈینجرس ڈفرز. تو یہ بیوقوفی جو ہے نا اپنی طاقت کی کے زور میں، اس کے زوم میں، اس کے نشے میں یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش کرا سکتے ہیں. اور چونکہ لوگ جو عوام ہے، عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کی اتنی گزشتہ سالوں میں اتنی دوری جو آہستہ آہستہ ہوئی ہے نا جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں جن جن ملکوں میں فوج نے زور زبردستی کی ہے، لیٹن امریکہ، سارا لاطینی امریکہ، ساؤتھ امریکہ دیکھ لیں، جہاں لوگوں نے پھر پش بیک کیا ہے. مطلب کہ آپ ایک حد سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر کریں گے تو لوگ جو ہے پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پھر جو آپ ایک زمانے میں جو آپ کی زور زبردستی چل جاتی تھی نا، وہ پھر آپ کی بیوقوفی نظر آنے لگتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو نتھیا گلی والی کانفرنس تھی، اس کا مجھے ابھی جی تک ایک سیشن یاد ہے جس میں مشاہد حسین سید نے یہ کہا کہ جی اندرا گاندھی نے 1971 کی جب وار تھی، اس کے بعد جب وار کنکلوڈ ہوئی تو یہ بیان دیا تھا کہ آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا. اچھا، انڈیا کے بڑے بڑے پروفیسرز، اکیڈیمکس اور تھنک ٹینکرز آئے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا واقعی اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا. اچھا، اس سے میرے ذہن میں ایک جس کو کہہ لیجیے سیڈ آف ڈاؤٹ واز سون. اور میں حیران تھا کہ پاکستان میں بچے بچے کو اس کوٹ کا پتہ ہے کہ جی اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا، اور انڈیا کے بڑے بڑے ریسرچرز، تھنک ٹینکرز اور اکیڈیمکس کو نہیں پتا اس کا. تو میں نے اپنے طور پہ اس کی ریسرچ شروع کی، ڈان کے شمارے دیکھے، باقی لوگوں سے بھی پوچھا، اور عبدالستار صاحب جو ہمارے فورن منسٹر رہے، فورن سیکرٹری رہے، ایمبیسڈر رہے، ان کی کتاب میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی. ان کا بھی میں نے ریسرچ کی. ان کو پھر چیلنج بھی میں نے کیا کہ سر اس کا ریفرنس جو آپ نے دیا ہے وہ غلط ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو میں نے لکھا، آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے طور پر ریسرچ کروائی، انڈیا میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا جو آفس ہے ان سے رابطہ کیا، اور بالآخر ستار صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ اگلے ایڈیشن میں سے یہ بات نکال دیں گے. لیکن اگلا ایڈیشن جب آیا تو وہ کتاب میں وہ بات اسی طرح موجود ہے. میں نے آکسفورڈ سے رابطہ کیا، کہتے ہیں جی آپ کی جس شخص سے خط و کتابت ہوئی تھی، جس سے کورسپونڈنس ہوئی تھی، وہ شخص جو ہے وہ
خاتون تھی وہ چھوڑ گئی ہے, تو وی ڈونٹ ہیو اینی انسٹیٹیوشنل میموری آف اٹ. اب یہ دیکھیے یہ حال ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا. تو ابھی اب آتے ہیں جی سول ملٹری ریلیشنز کی طرف. آپ نے تھوڑی سی بات اس کی کر دی. تو پروفیسر سعید شفقت جو پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوتے تھے, اب وہ ایف سی کالج لاہور میں ہیں, انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی سول ملٹری ریلیشنز پہ. اور احمد بلال محبوب صاحب جو پل ڈیٹ نامی تھنک ٹینک چلاتے ہیں, انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سچویشن جو ہے امپروو ہو سکتی ہے اور کس طرح امپروو ہو سکتی ہے؟ شکیل صاحب, بات یہ ہے کہ سول ملٹری کا بیلنس تو ہمارا وہیں کھڑا ہے. اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے, صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ دھکے کھا کے, گر کے, پڑھ کے ایک وہ بھی ایوالو کی ہیں. ایک پول جو ہے نا وہ موجود ہے. اب چکر یہ ہے کہ اس کو آپ اسٹیبلش کیسے کریں گے, ان کی طاقت کو آپ کیسے اسٹیبلش کریں گے. اب ایک بڑا دیکھیں جی, ایک تو فارمولا جو ہمیں ابھی تک یاد ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز خود مضبوط ہوں وغیرہ وغیرہ. وہ تو ہوں گی اور وہ اتنی جلدی مضبوط ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی. لیکن اس کے ساتھ جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دیکھیں جیسے آج کل کا موقع ہے جس میں کچھ بیک فٹ پہ آپ کو نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی. یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت راضی ہیں کہ اپنی طاقت کا شیئر جو ہے وہ بانٹ لیں, صرف یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ ذرا تھوڑے سے کمزور ہوئے ہوئے. تو اس صورت میں کرنے کی یہ ضرورت ہے جی کہ آپ پارلیمان جو ہے اس کو مزید طاقتور بنائیں. ایک تو یہ ہے کہ 2013 میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو بنی تھی وہ بیسکلی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا ہی ایک فارمولا ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو کہ پرویز مشرف کی نے بنائی تھی, اور جو کہ مشاہد حسین سید جو ہے اس کا بڑا انہوں نے راگ الاپا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے. اور آپ کو میں یاد کراؤں کہ جہانگیر کرامت بھی یہی کہتے رہے کہ جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے ان کو نکالنا چاہا اور پھر انہوں نے ظاہر ریزائن کیا. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا فارمولا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہسٹوریکلی 1970s میں جو ہمارا ڈیسیژن میکنگ یعنی کہ فوج کو کنٹرول کرنے کا جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ کیبنٹ, بالکل برطانوی سسٹم کی طرح کیبنٹ کمیٹی آف ڈیفنس, اور انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے. کیبنٹ جو ہے یعنی کہ کیبنٹ رسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ, اس کے ساتھ ایک ڈیفنس کاؤنسل, 21 کمیٹیز جو کہ ڈیفنس سے ڈیل کرتی ہیں پارلیمان کی, وہ کنٹرول کرتی فوج کو, اور ایکول ممبرز نہیں تھے جرنیل. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو 2013 میں بنی نواز شریف صاحب کے دوران, اس میں یہ ہے کہ وہ فارمولا جو استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ اب 4 بڑے جرنیل جو ہیں وہ بھی ایکول ممبرز ہیں اس کمیٹی کے ڈیسیژن میکنگ میں. لیکن آپ نے کیا یہ کہ اس ڈیسیژن میکنگ کے سسٹم سے, اور اگر آپ پڑھیں کتاب ان کی سرتاج عزیز صاحب کی, تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ آرمز پروکیورمنٹ یعنی کہ ہتھیار خریدنے کا جو ہے ایکسپرٹیز ہمارے پاس چونکہ پارلیمان کے پاس نہیں ہے تو اس لیے اس میں ہم نہیں رکھتے. مطلب کہ اتنا بڑا امپورٹنٹ ایک فنکشن آپ نے نکال ہی دیا پارلیمان کی. اس سے میرے خیال میں پارلیمان کو وہ واپس لانا پڑے گا. ٹھیک بات ہے اگر 4 جرنیل یعنی کہ آرمی چیف, نیول ایئر چیف, نیول چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی آپ نے اپنے ساتھ بٹھا ہی لیے ہیں, تو میرے خیال میں اس کے عوض ان سے کچھ پاورز لینی بھی پڑیں گی, وچ مینس کہ زیادہ فوج کی اکاؤنٹیبلٹی, انٹیلیجنس اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے اب تو آپ ساتھ بیٹھ گئے ہیں نا, جب آپ ساتھ بیٹھے ہیں تو چلیں مل کے اس پہ ڈیسیژن لیتے ہیں. میرے خیال میں پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ 2013 سے 2017-18 تک بجائے یہ کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ
کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نیشنل سیکیورٹی کی، بجائے یہ کہ وہ طاقتور ہوتی ہیں اس کو کمزور کیا گیا. مثلا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فرت اللہ بابر اور افرز صاحب خٹک صاحب جو کہ اس وقت بہت بولا کرتے تھے، سوال اٹھاتے تھے. اور اگر آپ جا کے، میں تو کہتی ہوں کہ آپ بحثیں جو ہیں جو کہ اویلیبل ہیں آپ دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اچھی اچھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور اس میں سوال اٹھائے گئے ہیں. تو ان دونوں ممبرس کو نکال دیا گیا. مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی نے فرت اللہ بابر صاحب کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے فارغ کیا، اے این پی نے افرز صاحب خٹک صاحب کو کیا. اب اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے باپ کے ایک ممبر کے باقی سب جو بیکار ہوتے ہیں نا ممبرز، جس کو کچھ اور کرنا نہیں آتا اور آپ نے اس کو جگہ بھی دینی ہوتی ہے، آپ وہاں جا کے پارک کر دیتے ہیں. میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سسٹم لانا پڑے گا. مثلا یہ کہ آپ ایکچولی، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ تھرو پروسیس آف انٹرویو اینڈ ڈبیٹ آپ اپنے جو ممبر ہیں جو کہ آپ ان اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ کرتے ہیں، آپ باقاعدہ سلیکٹ کر کے بھیجیں وہ ممبران جو کہ سوال کر سکیں، جن کا کوئی ٹینڈنسی ہو کہ وہ پریشر کو تھوڑا سا برداشت کر لیں گے، یا جو سوال جواب کر سکتے ہیں، جو انٹلیکچولی شارپ ہوں. یہ نہیں کہ جو ڈفر ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ وہاں بھیج دیا. سو ایک تو پارلیمان کو خود کرنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی. آپ دیکھیں نا، منسٹری آف ڈیفینس ایک سویلین ادارہ بنایا گیا تھا 1970s میں، جو کہ انٹرفیس تھا پارلیمنٹ کے اور ملٹری کے درمیان. وہ اتنے سالوں میں 90 کے بعد کی دہائی سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک بجائے ایک سویلین ادارہ رہنے کے وہ زیادہ ملٹرائز ہو گیا ہے. اب آپ کے سیکرٹری ڈیفینس پروڈکشن بھی فوجی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں. بھائی کیوں؟ کس لیے؟ آپ کے جو زیادہ کنٹرول ہے وہ چلتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ پاکستان کی 11 سول سروسز میں سے ایک سول سروس ہے. اس پہ آپ نے فوج بٹھا دی، اور بلکہ اس پہ پارلیمان میں بحث ہوئی تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سینٹ کی اس میں کی تھی. اور تب میرے خیال میں پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی سوال اٹھایا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے خاموش کرا دیا. اور جب اسٹینڈنگ کمیٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا کہ جی جن کاغذات، جن ڈاکیومنٹس کی بیسس پہ آپ نے یہ کیس بلڈ کیا ہم سے بھی شیئر کریں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ سیکرٹ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہم شیئر نہیں کر سکتے. ابھی کیسے شیئر نہیں کر سکتے؟ یہ جھوٹ ہے. ایک جھوٹ کی بنیاد پہ ایک سویلین ادارے کو ملٹرائز کر دیا گیا کیونکہ اس میں فوج کے انٹرسٹ ہیں، کیونکہ وہاں زمینیں بٹنی ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جی. یہ پھر جو ڈیفینس بجٹ ہے اس کی اسکروٹنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس پہ بحث جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، اور سب جگہوں پہ ہوتی ہے. جو اچھے مناسب ملک ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ بحث ہوتی ہے. اور جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، میں تو سمجھتی ہوں جی کہ ہمیں ایک قدم اور بڑھانا چاہیے. اور وہ ایک قدم یہ ہے کہ دیکھیے ساؤتھ افریقہ میں یہ ہوا تھا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے جسے کہتے ہیں نا بنائے تھے، جیسے کمیشنز بنائے تھے. اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا ڈیفینس انڈسٹری کو، بزنس مین کو، فوج کو خود کیا تھا، کہ فوج کی بیوروکریسی، فوج سول بیوروکریسی جو فوج سے ڈیل کرتی ہے سب کو، اور جنرل پبلک کو. انہوں نے کہا تھا جی عوام بھی سٹیک ہولڈر ہے نیشنل سیکیورٹی. آپ کمیشن بنائے تھے، ہر کوئی، آپ، میں، ہم جیسے جتنے بھی معمولی لوگ ہیں، ہم جا کے اپنا بیان دے سکتے تھے. کمیشن آپ سے پوچھتا تھا، یہاں تک پوچھا کہ بھئی آپ کو کس چیز سے تھریٹ کیا ہے، آپ کو کس قسم کی سیکیورٹی چاہیے. بہت سارے سوال تھے جس کے لوگ جواب دیتے تھے اور اپنا بیان بھی دیتے تھے کہ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں فوج کے بارے میں، یا یہ سمجھتے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک ڈاکیومنٹ بنا تھا، وائٹ پیپر اور نیشنل سیکیورٹی ساؤتھ افریقہ میں، جس میں انہوں نے مشن سٹیٹمنٹ کو ریوائز کیا تھا. انہوں نے فوج کا سائز جو تھا اس کے بعد دوبارہ سے اس کا سائز جو ہے ڈٹرمن کیا تھا.
ایک ریشنلائزیشن ہوئی تھی آف ملٹری اسٹرکچر. اس میں جو ایک چیز ہو گئی نا جی، وہ کیوں یہ کمیشن ضروری کیوں تھا؟ بیکاز جب بھی ہمارے ساتھ بات ہوتی ہے فوج کی، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، وہ ساؤتھ افریقہ سے ہم مختلف ہیں. ہم کوئی مختلف نہیں ہے. یہ ہماری یہ فرسودہ سی ہم نے خیال بنایا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہیں. بالکل مختلف نہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ پبلک کو شامل کرتے ہیں اس طرح کی گفتگو میں تو آپ ایک اونرشپ بلڈ کرتے ہیں. فوج کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 2 سال میں نے کوئی نیوی میں بھی گزارے تو ڈیپوٹیشن پہ گئی تھی، تو مجھے یاد ہے ایک ورک شاپ ہو رہی تھی، ری اسٹرکچر کر رہے تھے نیوی کو. تو ایک ورک شاپ ہوئی تھی 50 لوگوں کی، جس میں سیلر سے لے کے اوپر نیول چیف بھی بیٹھے تھے. تو ایک سوال کیا گیا کہ جی آپ کس کو جواب دیں، آپ کا کلائنٹ کون ہے؟ تو کسی نے کہا جی پریزیڈنٹ، کسی نے کہا پرائم منسٹر، کسی نے کہا منسٹری آف ڈیفینس، کسی ایک نے بھی نہیں کہا تھا پبلک آف پاکستان. میرے خیال میں یہ وہ وقت ہے. ہم بہت بات کرتے ہیں جی پولیٹیکل پارٹیز بہت بدماش ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہونا دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے. فوج کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اونرشپ ایکچوئل کس کی ہے. اگر دفاع کرنا ہے تو ایکچولی کس کا دفاع ان کے لیے ضروری ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ پھر خود ہی آئے گا. اور میرے خیال میں یہ جو ہینڈ ہولڈنگ ہے نا جی دونوں طرف سے، یہ آپ کلا کما کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا بھی. ایک ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے جس میں ایک سینس آف اونرشپ ہو، پولیٹیکل پروسیس میں بھی فوج میں بھی. اسی طرح چیزیں بہتر ہوں گی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرت اللہ بابر صاحب کا ذکر کیا. آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن، اور وہ بہت سینسیبل آدمی ہیں اینڈ ہی از اسکروپلسلی آنیسٹ. یعنی ماشاء اللہ دور میں بھی کوئی گورنمنٹ ان پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگا سکی کہ آپ نے کوئی پیسے بنائے، کوئی مال بنایا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، دے آر ناٹ کمپیٹنٹ. ٹھیک ہے. تو از دیٹ اے ویلڈ آرگیومنٹ؟ اور کیا ملٹری میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے؟ دیر مسٹ بی انلائٹنڈ پیپل ان دا ملٹری جو سمجھتے ہوں کہ ملٹری کا اپنا انٹرسٹ بھی اسی میں ہے کہ ہم کسی سسٹم کے تحت ہوں، کسی اکاؤنٹیبلٹی کے تحت ہوں. اور پوری دنیا کی کم از کم ڈیموکریٹک جو ملک ہیں ان میں تو ملٹری از پارٹ آف دا سسٹم. پارلیمنٹری اوورسائٹ ہوتی ہے اور کسی بھی ادارے کے پاس ان لمیٹڈ پاورز نہیں ہوتی. تو وہ نہیں احساس رکھتے کہ بھئی ہمارے پاس بھی ان لمیٹڈ پاورز نہیں ہونی چاہیے. اور خود ادارے کے لیے جو چیز ہے یہ مہلک ہے، یہ ڈینجرس ہے. شکیل صاحب تھوڑا سا ہسٹری میں آپ کو لے کے جاتی ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ہاں دیکھا بھٹو صاحب سے آپ شروع کریں. مسئلہ یہ تھا کہ ایک کے بعد ایک جو لیڈر آیا اس نے یہ بھی کوشش کی، دونوں طرف دیکھیں پرابلم دونوں طرف تھے. انہوں نے کوشش کی کہ فوج کو اور جو رولنگ ایلیٹ تھی ہماری اس نے یہی کوشش کی کہ فوج کو اپنے تابع کر کے ان کو استعمال کیا جائے، نہ کہ فوج کو جو اس کا مقام تھا کہ ایک سبسروینٹ انسٹیٹیوشن اس طرح اس کو رکھا جائے، بلکہ یہ کہ ہمارے لیے یہ فنکشن کرے، ہمارے کسی اور کے لیے فنکشن نہ کرے. یہ یہاں سے جو ہے پرابلم آنا شروع ہوا. اب اوور دا پیریڈ میرے خیال میں یہ کچھ میرا تو خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو اور پولیٹیشنز کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ فوج کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی یہی جھگڑا چل رہا ہے. یہ جو پی ٹی آئی ورسز ادرز کا جھگڑا ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جو فوج ہے اس کو اپنے لیے استعمال کیا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں استعمال کرنے دینا چاہیے. سو میرا اور یہ جو اس قسم کے جیسے فرحت اللہ بابر صاحب ٹائپ کے لوگ ہیں نا جی، میرے خیال میں ان کی بہت ضرورت ہے. بہت ہی میں نے تو ان کو دیکھا تھا جی
بلکہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، اس نے فورمز کرنے شروع کیے تھے کہ جی بلائیں اور ہیئرنگز ہوں. اب اتفاق کا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی مشاہد حسین سید نے ایک اتنا کچرا قسم کا ایک پروگرام شروع کیا کہ جی دیکھیں امریکہ میں جو ہیئرنگ کا سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرنیل ہے یا کوئی ایشو ڈسکس ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے بیان لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسپرٹ اس ایریا میں ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، اور جو ممبرز ہوتے ہیں کمیٹی کے وہ پوڈیم پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جناب آڈینس میں بٹھا دیا کمیٹی کے ممبران کو، اور بھی لوگ تھے جو کہ آ کے بیٹھتے تھے، اور اسپیکرز آ کے تین جو ہیں وہ بات کرتے تھے، اور موسٹلی وہ اسپیکرز وہی ہوتے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہوں. اور پورا جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کے بچوں سے ہال بھر دیا جاتا تھا، جو کہ اس قسم کے احمقانہ سوال کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ جسے کہتے ہیں آلموسٹ فیڈ کویسچنز. تو ایک تو بات یہ ہے جی کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این نے جو ایک غلطی کی ہے کہ ہمیشہ بغیر کسی سلیکشن کے ہمیشہ مشاہد حسین سید جو ہے ان کو بٹھا دیا ہے اس پہ. اور مشاہد حسین سید اتنے اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں جو کہ کوئی جتنا دوستی کا حق ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھ میں باقاعدہ سینٹ کی جو کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ ہمیشہ اس کے چیئرمین وہ رہتے ہیں. سوال ہے کیوں کوئی اور اتنے سالوں میں کیوں نہیں ٹرین ہو سکا پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے؟ یہ گیم کیا ہے جو کہ پولیٹیشنز بھی کھیلتے ہیں. جہاں تک بات ہے جی ملٹری کی، دیکھیں ملٹری کا یہ ہے کہ ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جی چونکہ ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ لٹریٹ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن اور اس کے انٹرسٹ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. اور یہ بات نہیں ہے کہ جرنیل پڑھتے نہیں ہیں، یہ وہ معاملے کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے جی کہ جب میں ڈیفینس پروڈکشن پہ اور ڈیفینس پروکیورمنٹ پہ کام کر رہی تھی، اپنا پی ایچ ڈی تھیسس کر رہی تھی، تو بہت سارے انٹرویوز کیے. میرا آخری تھیسس جو تھا اس کا چیف آف جنرل اسٹاف تھے جنرل فروخ خان، ان سے انٹرویو تھا. خیر میں نے انٹرویو کیا، جب انٹرویو ختم ہوا انہوں نے کہا اچھا بھائی میں تم سے سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل کیجیے. انہوں نے کہا اچھا واٹ ڈڈ یو تھنک، تم نے پروڈکشن ڈیفینس پروڈکشن آرگنائزیشن ساری دیکھ کے آئی ہو، یہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا، پی او ایف، انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس، مرگلا الیکٹرانکس، کامرا، یہ سب دیکھے تھے. تو انہوں نے کہا کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے کہا جی کچھ ڈپلیکیشن آف ایکٹیویٹیز ہے، یعنی کہ دو جگہوں پہ ایک ہی کام ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو اکٹھا کر دیں تو ظاہر ہے خرچہ بھی کم ہوگا، پیسے کم ضائع ہوں گے، اور ایفیشنسی بھی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے کہا ہاں 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 بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، ہمیں پتہ ہے. اچھا جی میں اس دن نکلی میں بڑی خوش. میں نے کہا اچھا چلو یار، ایک میں نے اپنا قومی فریضہ بھی ادا کر دیا ہے، میں نے بتا دیا ہے، اور ان کو تو پتہ ہی ہے، تو اب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ یقین کریں یہ میں 1995 کا انٹرویو ہے، آج 2023 ہے، چیزیں آج بھی ویسی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جرنیلوں کو پتہ بھی ہوتا ہے تو چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ اور جواب یہ ہے کہ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک طریقے سے چلانا ہے. میرے خیال میں جرنیلوں کو بالکل یہ سمجھ ہے کہ انٹرونشن جو ہے پالیٹکس میں کتنی بری چیز ہے، ان کے اپنے ادارے کے لیے بری ہے، لیکن اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں جو جنرل باجوہ نے، اب آپ یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کہ ایک پولیٹیشین ہے خیبر پختونخوا کے، نام یہاں نہیں لوں گی، تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ سے ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی، اور بڑے معتبر آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی ایک دو دفعہ بات ہوئی، ان کو لگا کہ افغانستان کے مسئلے پہ ان کو نالج ہے،
تو کہیں گے ہمیں دل کو تسلی ہوئی کہ اچھا اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن چیزیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی. اب یا تو ہم جواب ڈھونڈیں جنرل باجوہ کے جو وہ فکٹیشیس یا ناٹ سو فکٹیشیس انٹرویو دے رہے ہیں شاہد متلا کو، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کسی کو اٹھایا پیٹا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ پالیسی کون بنا رہا ہے، کون اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس وقت آج کے دن میں تو فوج کا ادارہ بڑا خطرناک ادارہ ہے، جس کا جو آرمی چیف ہے، جس کا چیف ہے سب سے بڑا، دیکھیں نا جو چیف ہے وہ سب سے بڑی فوج، سب سے بڑی جو سروس ہے وہ تو آرمی ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے نیوی جوائن کی تھی تو ایک سنا تھا محاورہ بنا ہوا ہے کہ آرمی ہے فوج، ایئر فورس ہے موج، نیوی ہے بوجھ. تو سب سے بڑی جو سروس ہے اس کا اگر ہائی کمان اگر چلا نہیں رہی، اس کا پورا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر یہ تو بہت خطرناک بات ہے. یہ تو پھر آپ الٹیمیٹلی افریقہ کی فوج کی طرح ہو جائیں گے نا، جو افریقن ملک بہت کمزور ہو جاتے ہیں، جس میں ہر کوئی جو ہے کمانڈر بڑا جو ہے وہ اپنی اس کی راجدھانی ہوتی ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے، اور سولجرز جو ہیں جس کے پاس بندوق ہے وہ اپنا زور زبردستی کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں فوج کی اس وقت بڑی ضروری ہے کہ فوج کو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ سے زیادہ فوج کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ ہاتھ پکڑے آپ کے پارلیمان کی اور انہیں کہے کہ جی آئیں مل کے بیٹھیں، بجائے ہمیں ماتوب کرنے کے، آئیں ہمیں ایک صحیح رستے پہ لگائیں، ہمیں مدد کریں، اور ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو بات کی ملٹری، آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی، تو مجھے یاد ہے ایک فنکشن میں ایک امریکی ڈپلومیٹ نے جنرل اسد درانی سے کہا کہ میں بھی نیوی میں بھی رہا ہوں ملٹری میں نا. تو اسد درانی صاحب بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے، اچھا کس ونگ میں تھے آپ، کس میں تھے؟ تو اس نے کہا جی میں نیوی میں تھا. تو وہ بڑا نا کہتے ہیں نیوی، ایئر فورس اینڈ فائر بریگیڈ آر ون اینڈ دا سیم تھنگ. تو obviously he said this in a light vein. تو بہرحال ہمارے میڈم ایک دوست ہیں اعزاز سید، آپ بھی جانتی ہوں گی، آج کل جیو میں ہیں. جی تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ کبھی پسندیدہ جرنلسٹوں میں نہیں رہے. تو ان کو بتا رہے تھے کہ میرے ایک ملٹری آفیسر سے بات ہوئی، تو ملٹری آفیسر نے کہا کہ اعزاز صاحب دنیا کے ہر ملک میں ملٹری کا ان پٹ ہوتا ہے، ان کی تھاٹس لی جاتی ہیں، ان کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے جب بھی کوئی امپورٹنٹ پالیسی بنتی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس لحاظ سے. تو انہوں نے بہرحال کہا کہ سر ان پٹ دینا اور چیز ہے اینڈ ہیونگ اٹ ایز فائنل سے از کوائٹ another. تو کتنے ملکوں میں، کتنے ڈیموکریٹک ملکوں میں the military has the final say؟ یہ بتائیے گا پلیز. دیکھیں جی، ڈیموکریسی میں ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، اس میں فوج کا جو فوجی جرنیل ہے ان کا جھگڑا ہی یہ رہتا ہے کہ جناب سول بیوروکریسی زیادہ طاقتور ہے اور ہماری بات سنی نہیں جاتی. اوور ایئرز انہوں نے اس پہ فائٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اب سیاچین سے چاہے وڈرال ہو یا کچھ اور ایسے اسٹریٹجک میٹرز ہوں تو فوج کی بات سنی جاتی ہے. سو بالکل فوج کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ پولیٹیشین پہ آپ دیکھیں نا، بے آف پگز کا جو آپریشن تھا، اور جو کیوبن میزائل کرائسس آپ لے لیں، 1960s کا کیوبن میزائل کرائسس امریکہ میں لے لیں، تو کینیڈی نے فوج سے پوچھا تھا، بالکل پوچھنا بنتا ہے کہ بھائی وہ اپنے میزائلز لے آئے ہیں سوویت یونین، تو اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی بالکل چلا دیں، جنگ کر دیں. انہوں نے مختلف جگہوں سے لے کے آخر میں جو پولیٹیشین تھا، یعنی کہ صدر تھا کینیڈی، اس نے فیصلہ کیا، اور پھر ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے انہوں نے موو کیے اپنے میزائلز ٹرکی اور گریس میں. ظاہر ہے ادھر تھریٹ ہوا، پریشر بلڈ ہوا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اچھا جی کوئڈ پرو کو، تم ادھر سے ہٹاؤ، ہم ادھر سے ہٹائیں.
یہ کر کے بات بنی، نہ کہ انہوں نے جنگ نہیں شروع کی. تو الٹیمیٹلی دیکھیں فوج سے پوچھنا بالکل بنتا ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو پریپیئر ہونا چاہیے. دیکھیں نا ہمارے پاس پارلیمنٹ میں کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے تھریٹ اسیسمنٹ کی. جب فوج کہتی ہے جی بڑا خطرہ ہے فلانی چیز کا، آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں آرگنائزیشن. اب مزے کی بات یہ کہ وہ تو ایک بڑی بات ہے نا جی، تھریٹ کو آپ اسیس کیسے کریں گے، لیکن تھریٹ پہ آپ گفتگو تو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. میں بتاؤں جی، میں نے 1979 سے 1999 کے جو آرمز پروکیورمنٹ کے ان کے ویپنز خریدنے کے، ہتھیار خریدنے کے جو ڈیسیژن میکنگ تھے، میری پہلی کتاب اس پہ تھی. تو 79 سے 99 جو ہے وہ میں نے فیصلے جو تھے وہ اسیس کیے تھے کہ کون تھا، کون کیا کہہ رہا تھا، ضرورت تھی نہیں ضرورت تھی. اور اس کی وجہ جو تھی جی، وہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، بہت سارے فیصلے بڑے اچھے بھی تھے، لیکن بہت سارے ایسے فیصلے بھی تھے جو کہ جس میں شک کی گنجائش پیدا ہوتی تھی کہ بھئی یہ کچھ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کسی اسٹریٹجک انٹرسٹ کے تابع یہ نہیں ہے، یہ کوئی اور اس میں چیز شامل ہے. سو بات یہ ہے کہ اب پارلیمان کو کی وہ ہونی چاہیے کہ جی آپ اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں اور بات کریں. پارلیمان خود ہمارا اگر کمزور ہو، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری اسٹڈیز جو ہے پپس بنا تھا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ اٹھایا گیا نہیں. مطلب یہ کہ فارمولے سارے لگے ہوئے ہیں لیکن اس سے کام نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ انٹیلیجنس کے میدان میں آپ یہ دیکھیں کہ انٹیلیجنس بیورو واحد جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس کا سول انٹیلیجنس کا ادارہ ہے. اچھا، پچھلے 2013 سے 17 میں نواز شریف کی حکومت نے ان کو اسٹرینتھن بھی کرنے کی کوشش کی، ان کو مشینری بھی لے کے دی، جیسے کئی کیپیبلٹیز جو تھیں وہ نہیں تھیں جو کہ ISI کے پاس تھیں، جو کہ IB کے پاس نہیں تھیں، جس کی وجہ سے پولیس کا آپریشن ٹیررزم کے سلسلے میں بھی ان کا اتنا نہیں رہتا تھا. لیکن ہوا کیا، جیسے یہ حکومت گئی وہ سارے کا سارا جو ہے جو گیجٹری تھی، وہ سارے کی ساری مشینری جو تھی وہ بڑے انٹیلیجنس فوج کے انٹیلیجنس کے ادارے وہ اٹھا کے لے گئے. اب IB جو ہے دیکھیں نا، سولین جو گورنمنٹس ہیں ان کو اپنے ادارے انسٹیٹیوشنل، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بجائے یہ کہ جہازوں کو ڈائیورٹ کیا جائے، بجائے یہ کہ ISI کو سولین ادارے کے نیچے کیا جائے، سولین ٹیکنیکلی ISI پرائم منسٹر کے نیچے ہے، تو وہ انفراسٹرکچر بنانا چاہیے جس سے آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل جو میکنزم ہے آپ کے پاس. جی، آپ نے جو بات کی فرحت اللہ بابر کی، ایک مجھے بات اور یاد آ رہی ہے کہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے غالباً انہوں نے سینٹ میں ایک کوسچن ڈالا تھا، آپ کو شاید جی، یاد ہو، کہ ہمیں بتایا جائے کہ میجر جنرل اور اس سے اوپر کے جو ملٹری آفیسرز ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے وقت کیا بینیفٹس ملتے ہیں. تو عام طور پہ 2 ہفتے کے اندر اندر اس طرح کی انفارمیشن آ جاتی ہے، جواب آ جاتا ہے. تو آج اس کو آپ دیکھ لیجئے کتنے سال ہو گئے ہیں، شاید 7 سال 8 سال ہو گئے ہیں، وہ انفارمیشن نہیں آئی. اور اس وقت رضا ربانی صاحب جو تھے، وہ چیئرمین تھے، وہ ناراض بھی ہوئے. ڈیفنس منسٹری کا جو نمائندہ وہاں آیا تھا اس نے کہا جی ہم مختلف آفیسز ہیں ہمارے، ان سے ہم انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے آپ کے انفارمیشن. تو وہ نہیں آئی انفارمیشن. تو any concluding thoughts؟ دیکھیں جی وہی جو میں نے پہلے عرض کی ہے نا کہ فوج کو چاہیے کہ دیکھ لیں رائٹنگ آن دا وال. دیکھیں نا میاں نواز شریف نے بات شروع کی، باجوہ اور فیض حمید کا نام لیا، اس کے بعد عمران خان نے گیم کو بہت ہی اٹھا دیا. بٹ نواز شریف نے کیا یا عمران خان نے کیا اس کو چھوڑ دیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ اس وقت فوج کی اس طاقت کے استعمال سیاست کو اس بری طرح سے ایک پرانے کپڑے کی طرح استعمال کرنے
اور پھینک دینے کے جو طریقہ کار ہے اس سے تنگ ہے. آج کے دن میں آپ پاکستان کی سڑک پہ چلے جائیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے جی 71 میں یہ جنگ ہار کے آئے تھے. تب میں چھوٹی تھی, اسکول جاتی تھی. آئی ریمبر ہم چھانگا مانگا, لاہور سے چھانگا مانگا جاتے تھے پکنک کرنے. تو ملٹری کے ٹرک جایا کرتے تھے, تو بچے جو ہیں وہ ہاتھ ہلا کے ان کو ویو کرتے تھے. ہمیں اس وقت ان کی ہار جو تھی اس کی سمجھ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ آج کا بچہ, آج بلوچستان میں آپ لوگ اٹھاتے ہیں, آپ خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان کو لے کے آتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ سرائکی ایریا جو ہے وہاں سے بھی ایک لڑکا ہے جو 2-3 سال پہلے اٹھایا گیا, ڈسپیئرڈ ہے, گمشدہ ہے, لیکن اس کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ ہر چیز کو کے ساتھ آپ جو لوگوں کے دل میں ایک شک اور غم اور غصہ ہے, یہ جو لیڈر ہے نا وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر یہ کھڑے ہو کے آپ پہ الزام لگاتے ہیں اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ لوگوں ان لیڈرز نے لوگوں کو آگے لگایا ہوا ہے, اس لیے کہ لوگ تنگ ہیں. تو سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو دیکھیں, فوج اس طرح نہیں چل سکتی کہ فرت اللہ بابر نے جواب مانگا تو آپ نے دیا نہیں. جنرل محمد امجد, لیفٹیننٹ جنرل محمد امجد, جو کہ بہت سمجھے جاتے ہیں کہ جی کیا بات ہے, بہت ہی ایماندار آدمی ہے, انہوں نے اکیلے وہ ڈیسیجن کیا تھا براڈ شیٹ کو کانٹریکٹ دینے کا, جس کے بعد کتنے ملین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کو ہر جانا جو ہے وہ دینا پڑا. اب کیا جنرل امجد سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے؟ اور جنرل امجد سے میں نے اپنی کتاب کے لیے, مجھے یاد ہے کہ میں نے جنرل امجد سے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں, اگر روزویلٹ چلا سکتا تھا, جو ہے ڈی گول چلا سکتا تھا, تو ہم بھی چلا سکتے ہیں. مطلب کہ ان کو تو اس قسم کے زوم ہے, اس قسم کی جب جرنیلوں کے ذہن میں خرابیاں ہوں کہ ہم تو کچھ ہیں نہیں. آپ پاکستان کی عوام کے ملازم ہیں اور ان کی حفاظت پہ مامور کیے گئے ہیں ملک کو لے جانے کے لیے. اس وجہ سے پھر نفرت جو ہے وہ بڑھتی ہے, اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. سو اگر اس ملک کو انٹیکٹ, میں تو سمجھتی ہوں جی, رکھنا ہے تو پارلیمان کو اپنی جگہ اور فوج کو اپنی جگہ سمجھ کے چلنا ہے کہ یہ موقع ہے. اس موقع میں دیکھیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے تو بلکہ کہا تھا, مزے کی آپ کو بات بتاؤں, یہاں ملنے کی مجھ سے کوشش کی جنرل آصف غفور جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. خیر وہ بہت مزے خیز باتیں کرتے ہیں, لیکن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں, ایک لمبا پکا ایک سول ملٹری ڈائلاگ کروائیں, ریٹائرڈ جرنیلوں اور سویلین کے درمیان نہیں, ایک گروپ لوگوں کا, اور اس کے ساتھ بٹھائیں اپنے ایکٹنگ جرنیل بھی ہوں, کرنیل بھی ہوں, میجر بھی ہوں, مختلف رینک سے, اور ایک ڈائلاگ ہو تاکہ سول اور ملٹری ایک دوسرے کو سمجھیں. ہم ایک دوسرے کو ابھی بھی نہیں سمجھتے, سویلین ملٹری کو نہیں سمجھتے اور ملٹری سویلین لائف کو نہیں سمجھتی. یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا, جس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ تو نا میں بات ہی ختم کر رہا ہوں, پاکستان میں کوئی سول ملٹری ڈیوائیڈ نہیں ہے. اور وہ واقع وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ختم کر دیا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پلڈیٹ کی بہت اچھی رپورٹس ہوتی ہیں, تو پلڈیٹ کی رپورٹس جو کہ پہلے ڈیفنس پہ رپورٹس ہوتی تھیں, ان کا نام پھر تبدیل ہو گیا, وہ انٹر سروسز کچھ اس قسم کی انٹر انسٹیٹیوشنل سم تھنگ جو ہے وہ اس کا نام رکھ دیا گیا. مطلب یہ کہ سول ملٹری کا کوئی ڈیفنس الگ سے ہے یا سول ملٹری الگ ہے, یہ ذکر ہی ختم کر دو. ایک دفعہ پہلے بھی میرے ساتھ ہوا, ایس ڈی پی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن, وہ لوگ بھی مطلب کہ ہم آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کو روتے ہیں. اسٹریٹجک پلانز ڈویژن جو ہے, جو کہ نیوکلیر کمانڈ اینڈ کنٹرول سے ڈیل کرتا ہے, وہ بھی یہ دھندے کرتا ہے لوگوں سے بات کرنے کے, لوگوں کے ویوز کو انفلوئنس کرنے کے. تو ان سے بات ہوئی, بھائی سول ملٹری
اچھا انہوں نے بھی ظاہر ہے وہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اچھا ایسا کرو کہ آپ جو سویلین کا گروپ بناؤ گے نا تو اس میں مشاہد حسین سید کو رکھ لو. میں نے کہا جی آپ اپنے بندے اپنی سائڈ پہ ہی رکھیں نا. تو ابھی تو دیکھیں ان کی پینیٹریشن اتنی ہے کہ ہماری سول سوسائٹی میں بھی ہے. یہ جرنلسٹ بھی بن گئے ہیں, ان کے بندے ہمارے پارلیمان میں بھی بیٹھے ہیں, یہ خود بھی بیٹھے ہیں, ہماری یونیورسٹیوں میں یہ ہیں, میں چلاتے ہیں, بہت جگہوں پہ ہیں. میرے خیال میں یہ پش بیک جو ہے نا بہت ضرورت ہے. ان کو فوج کی ضرورت ہے, ہر ملک کو ہوتی ہے, ہمیں بھی ہے, لیکن فوج کا رول اور اس کا سائز ریشنلائز کرنے کی, ہماری ضرورت کے مطابق اس کو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اگر یہ آج نہیں سمجھیں گے تو مشکل ہوگی. جی ڈاکٹر صاحبہ, تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہمیں ریئلسٹکلی وداؤٹ اینی کنفرنٹیشن اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہوگا. دونوں طرف سے جو ہے اوپن مائنڈیڈنس کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ ذرا سی بھی کرٹیسزم کرتا ہے نا تو اس پہ فوراً یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ شی از این اینیمی ایجنٹ. تو اس طرح کی جو الزام بازی ہے اس سے بچتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملٹری کا بھی مفاد اسی میں ہے کہ آپ ریشنل طریقے سے ڈیسیژنز کریں اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کو ایکسیپٹ کریں. سو تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں جی, لیکن اور یہ بھی ہے کہ جب کوئی پہلے جو ان کا منظور نظر نہیں ہوتا یا جس کو یہ کرٹیکل ہوتے ہیں, پھر اس کو نئے کپڑے پہنا کے بھی لے آتے ہیں واپس, تو اس وقت جو ہے وہ ساری کرٹیسزم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پاکستان پہ جو بات کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اسپیشلی جب وہ پاکستانی ہی ہو, تو اس کو آپ معطوب کریں, اس کو ملک سے باہر بٹھائیں, اسے فورس کریں کہ وہ اپنا ملک چھوڑے. میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. اوکے جی, تھینک یو.